آج میں پھر آپ سے دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ کوئی کتابی لیکچر نہیں ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، بس وہ سب ہے جو ہم روز اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن شاید دھیان نہیں دیتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ضدی نہیں بلکہ سمجھدار ہو، چلاک نہیں بلکہ ذہین ہو، تو یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے اور مسکراتے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو دوستو، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، اگر بچے کی صبح خراب ہو اس کا پورا دن بگڑ جاتا ہے۔ تو میری زندگی میں جو میں اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹیکلی کرتی ہوں، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں۔ اور یہاں پہ ساتھ میں آلو کے جو کباب ہوتے ہیں وہ بنا رہی تھی، اور سوچا کہ ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں، ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ تو میں صبح جو ہے وہ میں کیا کرتی ہوں، بچے کو زور سے نہیں جگاتی، نہ ہی فوراً جو ہے حکم دیتی ہوں کہ اٹھ جاؤ۔ بس میں آہستہ سے کہتی ہوں اٹھو بیٹا صبح ہو گئی ہے، اور سر پر پیار سے ہاتھ رکھتی ہوں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ غصے کے بجائے سکون سے دن کی شروعات کرتا ہے۔ تو اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، جلدی کرو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، لیکن بچہ حکم سن کر ضدی ہو جاتا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، ہم یہ کام مل کر کر لیتے ہیں، پہلے یہ کام کریں پھر وہ کریں گے۔ تو بچے کو لگتا ہے وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں کام کرنے میں۔ ایسے میں بچہ جو ہے خوشی سارے کام جو وہ کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو جو حکم دیں گے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ نے وہ نہیں کرنا، تو پھر بچہ اس سے ضدی ہو جاتا ہے۔ تو بچہ اگر دودھ گرا دے یا کاپی کوئی خراب کر دے، کوئی کپڑے خراب کر دے یا پھلاوا پھلا دے تو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ غصے کی بجائے آپ ان کو آرام سے پیار سے سمجھائیں۔ تو میں پہلے جو وہ کہتی بہت غصہ کرتی تھی، لیکن جب سے مجھے یہ باتیں میرے علم میں آئی ہیں تو میں اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاتی ہوں۔ تو میں پہلے کہتی ہوں کوئی بات نہیں، پھر پوچھتی ہوں اب ہم اسے کیسے ٹھیک کریں گے تو یہ سوال بچے کو سوچنا سکھاتا ہے اور ذمہ دار بناتا ہے، کہ اس کے مائنڈ میں واقعی آتا ہے ہاں کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اور اگر ہم وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، ڈانٹ وغیرہ شروع کر دیں گے، تو پھر بچہ جو ہے وہ ضدی ہوتا جائے گا۔ پریکٹیکلی وہ روز ایک چھوٹا فیصلہ بچے سے کروائیں۔ سمجھدار بچہ وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنا جانتا ہو۔ تو بچے سے پوچھا کرے آج کون سے کپڑے پہنے، آج کون سی سبزی پکائیں، پہلے ہوم ورک کرنا ہے یا کھیلنا ہے۔ تو چھوٹے فیصلے آگے جا کر بڑے فیصلوں کی ہمت دیتے ہیں۔ تو اگر بچے جو ہیں وہ خود اپنے فیصلے کریں گے، یعنی کہ اتنے فیصلے، جیسے اب میرے بچے ہیں تو میں کپڑے وغیرہ جو ہے ان کے کبرڈز وغیرہ میں سیٹ کرتی ہوں، کیونکہ ابھی میری بچی ماشاءاللہ بڑی 5 سال کی ہے، چھوٹی 4 سال کی ہے۔ تو میں ان کو جو کپڑے وغیرہ میں نے یہاں پہ دھوئے تو میں نے ان کو خود دیے کہ آپ خود ان کو طے کرو، اور وہ خود دونوں طے لگاتی ہیں، پھر میں اٹھا کے ان کی کبرڈ میں رکھ دیتی ہوں۔ کھانا کھائیں بچے تو ان کو کہتی ہوں برتن اٹھا کے رکھ کے آؤ، وہ اپنے برتن خود رکھتے ہیں، اپنے جوتے سارے سیٹ کرتے ہیں۔ تو کپڑے وغیرہ بھی سیٹ نہیں وہ کر سکتے، لیکن اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو آپ ان سے پیار سے ان سے کہیں کہ بیٹا آپ کی کبرڈ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے میرے ڈرا ہیں تو بچیوں کو کہتی ہوں، جو بڑی بیٹی ہے وہ آرام سے کر لیتی ہے، اس میں اس کی ایکسیسریز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، تو وہ سارا کچھ خود ہی سیٹ کر لیتی ہے۔ تو جب بچہ ضد کرتا ہے تو ہم چیختے ہیں تو ضد اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ چیخنے کی بجائے تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے، پھر آہستہ کہیں جب تم پرسکون ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ بچہ سیکھتا ہے، غصے سے کچھ نہیں ملتا۔ تو پہلے میں بھی بہت غصہ کرتی تھی، غصہ وہ بری بات ہے، بچہ پھر غصہ ہی سیکھتا ہے۔ موبائل کے بدلے کام دیں، موبائل چھیننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں متبادل دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ہم اس میں کلر کر لیتے ہیں، پزل گیم کھیلتے ہیں، پانی ڈالنے میں مدد کرتے ہیں، آٹا گوندنے میں میرا ساتھ دو۔ بچہ مصروف بھی رہتا ہے اور سیکھتا بھی ہے۔ تو کبھی میں ان سے یہ بھی کہتی ہوں پودوں میں پانی ڈال دو۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے کام میں ان سے کرواتی ہوں۔ کپڑے دھو لیے تو میں ان سے کہتی ہوں آپ ہلا دیں۔ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، اکثر مائیں کہتی ہیں نہیں ہماری ابھی بچے چھوٹے ہیں تو ہم نے نہیں کہنا۔ اگر آپ چھوٹے ہوتے ہی بچوں کو عادت ڈالیں گے تو آپ کے بچے آگے جا کے وہ کام کریں گے۔ تو اکثر میں نے مائیں دیکھی ہیں وہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے اپنے موبائل دے کے بٹھا دیتی ہیں، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اس سے بچوں کی ایک تو آئی سائٹ پہ فرق پڑتا ہے، دوسرا اس کی جو ذہن ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے۔
تو بچوں کو نا کہانی جو ہے نا وہ بھی لا سنایا کریں نا کہانی. میں نے دیکھا ہے کہ کہانی کا اثر ڈانٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں رات کو کہانی سناتی ہوں. اور آخر میں اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی کہ میں ان سے سوال کرتی ہوں. تو یہ سوال بچے کی عقل جگاتا ہے. تو ان میں سوال کرنے کی اگر بچے سوال کرتے ہیں تو وہ مائنڈ نہ آپ کیا کریں, بچوں کو جواب دیا کریں, کیونکہ وہ سوال جب پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر ہم مائیں کہتی ہیں کہ بس اب چپ ہو جاؤ, آپ نے آگے نہیں بولنا. تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. تو تعریف کا بھی صحیح طریقہ ہونا چاہیے. ہر وقت واہ واہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن صحیح وقت پر تعریف ضروری ہے. جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیں آپ نے بہت محنت کی ہے, مجھے آپ پر فخر ہے, آپ نے بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے, آپ نے یہ کام بہت اچھا لکھا ہے, بہت پیارا لکھا ہے. تو ایسی تعریف بچے کو اندر سے نا مضبوط بناتی ہے. تو رات کو بچے کا دل نرم ہوتا ہے. تو میں رات کو نا اکثر اپنی بچیوں کو دن بھر کی ایک اچھی بات یاد دلاتی ہوں کہ ہم نے دن کو یہ دیکھا, یہ کیا تھا, یہ کتنا اچھا تھا. ایک غلطی نرمی سے سمجھاتی ہوں کہ آپ نے یہ غلط بھی کیا تھا, تو آپ کو آئندہ ایسا نہیں کرنا. دعا کروا کر سلاتی ہوں, ان کو دعا سونے کی دعا پڑھاتی ہوں. بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں لازمی یاد کروایا کریں تاکہ ان کو عادت پڑے. یہ وقت بچے کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے نا. تو دوستو بچہ ایک دن میں نہیں بنتا, وہ روز بنتا ہے. ہماری نرمی سے, ہمارے صبر اور ہمارا وقت ہی بچے کو سمجھدار اور ذہین بناتا ہے نا. تو اگر آپ کو یہ باتیں اپنی زندگی جیسی لگیں تو یہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ ہمارے بچوں کو سمجھدار اور ذہین بنائے اور اچھا انسان بنائے. آمین.